نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 89 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ تم منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیرخواہی اور محبت کا اظہار تو ضرور کرتے تھے، لیکن عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور ہمدرد بھی، لیکن اگر وہ منافقین ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں پھر بھی ان سے کافروں جیسا سلوک کریں، کیونکہ دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کریں اور حل و حرم جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو یہ قتل کرنے کا حکم یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا یا صحابہ کرام کو تھا، کیونکہ وہ آرمی میں تھے، یعنی اسلام کے سپاہی تھے، اور اب اس دور میں بھی صرف قتل وغیرہ کرنے کا حکم ہر ایک پر لاگو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کافر سمجھیں اور قتل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ آپ کو کوئی ایسا بندہ لگتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے تو حکومت کو بتائیں، خود اپنے ہاتھ خون سے نہ رنگیں۔ تو اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور جگہ اسلام کی محبت کے لیے جانا یا اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ اسلام کی محبت کے لیے جانا کوئی بہت عام بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے کوئی اسلام کی محبت کے لیے ہجرت کر آیا، اور ہجرت کرنے کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہجرت کرنا یعنی ترک وطن کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب یہ مسلمان بن گئے ہیں، اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ودو وہ سب چاہتے ہیں، یہاں پر جو ودو لفظ ہے یہ ہے فعل ماضی، لیکن ضرورتاً ترجمہ حال میں کیا گیا ہے۔ لو کاش، تکفرون تم سب کفر کرو، کما جیسے کہ کفرو ان سب نے کفر کیا، فتکونون پھر تم سب ہو جاؤ گے، سواء برابر، فلا پس نہیں، تتخذو تم سب پکڑو، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، حتیٰ کہ یہاجرو وہ سب ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فإن پھر اگر تولوا وہ سب روگردانی کریں پھر جائیں منہ موڑ لیں، فخذوہم تو تم سب پکڑو انہیں، اور اقتلوہم تم سب قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، وجدتموہم تم سب پاؤ انہیں، وجد پاؤ تو مطلب تم، آگے ہم انہیں، وجدتموہم تم سب پاؤ انہیں، اور لا تتخذو تم سب مت بناؤ، منہم ان میں سے، ولیاً دوست، ولا اور نہیں، نصیرا مددگار، یعنی ہرگز وہ تمہارے دوست نہیں ہو تو اسلام کے
دشمن ہیں تو تم ان سے دوستی مت کرو۔ تو اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہیں کی جاتی، لیکن اہل کتاب سے آپ دوستی تو کر سکتے ہیں، وہ بھی گہری دوستی نہیں کر سکتے۔ گہری دوستی تو آپ مسلمانوں سے ہی کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رازداری رکھنا، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس غرض سے ان سے دوستی رکھنا باعث ثواب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔